بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اسیم خان زولوجسٹ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسیم خان زولوجسٹ واچ کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انشورنس پروسیس۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر میرا یوٹیوب چینل اسیم خان زولوجسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل اسیم خان زولوجسٹ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں انشورنس پروسیس، یعنی جو بیمہ کا عمل ہوتا ہے یا انشورنس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے انڈر رائٹنگ، دی پروسیس آف ایوالویٹنگ رسک اینڈ ڈٹرمائننگ پریمیم ریٹس۔ یعنی انڈر رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے، خطرات کا جائزہ لینے اور پریمیم کی شرحوں کا تعین کرنے کا پالیسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہو گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کو رسک ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے اور اس کے متعلق آپ نے اپنے ریٹس کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ جو سیکنڈ ہے وہ ہے پالیسی انشورنس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ونس دا انڈر رائٹنگ پروسیس از کمپلیٹ دا انشورر ایشوز اے پالیسی آؤٹ لائننگ دا ٹرم اینڈ کوریج۔ جب پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پالیسی جاری کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، انڈر رائٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد جب آپ لکھ پڑتال کر لیتے ہیں، اپنے ریٹس وغیرہ مقرر کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بیمہ کنندہ شرائط اور کوریج کا حقہ پیش کرنے والے پالیسی جاری کرتا ہے۔ یعنی آپ کو جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے وہ سب آپ کو جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو تھرڈ ون ہے وہ ہے پریمیم پیمنٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دا insured pay the premium usually on a month or annual basis۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، پریمیم کی ادائیگی ہوتی ہے، بیمہ شدہ پریمیم ادا کرتا ہے عام طور پر ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر۔ یعنی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا پیکیج لیا ہوا ہے، کون سی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق آپ منتھلی ان کو پیمنٹ کرتے ہیں یا سالانہ بنیاد پر، تو آپ نے ان کو جو پیمنٹ ہوتی ہے ان کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اور جو فورتھ ہے اس میں ہے کلیمز پروسیسنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ان دا ایونٹ آف کورڈ لاسز دا انشورڈ فائلز اے کلیم ود دا انشورر۔ یعنی کلیمر پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے، احاطہ شدہ نقصان کی صورت میں بیمہ شدہ بیمہ کنندہ کے پاس دعویٰ دائر کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کو فار ایگزامپل آپ نے کوئی پالیسی بنائی، انشورر کیا ہوا ہے، آپ کو نقصان ہو گیا تو اس صورت میں آپ کمپنی کو جاتے ہیں اور اپنا نقصان، اس کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ آپ کلیم کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ان چیزوں کو پروسیس کرتا ہے، پھر آپ کو اس کا جو پیمنٹ ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور جو لاسٹ ون ہے وہ ہے کلیم سیٹلمنٹ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، دا انشورر انویسٹیگیٹ دا کلیم اینڈ اف اپرووڈ کمپنسیٹ دا انشورڈ اکارڈنگ ٹو دا پالیسی ٹرمز۔ دعووں کا تصفیہ، بیمہ کنندہ دعوے کی چھان بین کرتا ہے اور اگر منظور ہو جاتے تو پالیسی کی شرائط کے مطابق بیمہ شدہ کو معاوضہ دیتا ہے۔ یعنی لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، آپ کے نقصان کا جو ہے وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کرتی ہے، تو اگر ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق آپ کلیم کے حقدار ہے تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے اور کسی حد تک آپ جو ہے اس نقصان کو کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے انشورنس پالیسی یا انشورنس پروسیس کے حوالے سے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو آج کے لیکچر کی بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی ایسا کوئی ویور ہے جس کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن کر سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔